نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتنفس فی الشراب سلسا متفق علیہ وزاد مسلم فی روایت ویقول انه اروا وابرا وامرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پین دے اندر 3 سانس لیا کرو، یعنی تسی کوئی چیز پی رہے ہو، پانی پی رہے ہو، شربت پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، اس دے اندر 3 سانس یعنی 3 سا لے کے پیا کرو۔ پہلے سا لے لیا پھر شروع کیتا، پھر دوسرا سا لیا پھر پیا، پھر تیسرا سا لیا پھر پیا، یعنی ایک پہلے لے لیا اور 2 پانی پین دے دوران۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فائدہ دسیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دے نال تے ایک بندہ زیادہ سیر کرن والا ہے، یعنی اس دا پیٹ جڑا نا وہ جلدی بھر جاندا، اس دے اندر برکت آ جاندی ہے، سنت دے نال برکت آ جاندی ہے، اس دے نال اس دا پیٹ جلدی بھر جاندا۔ دوسرا فائدہ فرمایا اے صحت بخشے، یہ طریقہ جڑا ہے نا یہ صحت بخشے، اس دے نال تہاڈی صحت ٹھیک رہے گی، تانوں پیٹ دیاں بیماریاں نہیں ہون گی۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا یہ زیادہ ہضم کرن والا، پانی بھی ہضم اور جو تسی کھایا پیا ہے حضور دی سنت دی برکت دے نال وہ بھی ہضم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، یاد رکھو جس دن میاں اسی سنتا چھڈیاں نے نا، حضور دا دسایا طریقہ چھڈ دیتا ہے نا، اس دن دیاں بیماریاں نے ساڈے گھراں دے وچ گھر گھر لیا، ڈیرا لا لیا۔ ایک بیماری ختم ہوندی نہیں، دوسری بیماری، پھر تیسری بیماری، پھر ایسے طرح اسی علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں۔ آج تو ذرا پیچھے چلے جاؤ، 40 سال 50 سال پیچھے چلے جاؤ، کوئی ڈاکٹر نہیں سی ہوندا، کوئی آپریشن نہیں سی ہوندا، کوئی چیز نہیں سی ہوندی، فلاں تکلیف ہوئی ہے وہ جاؤ کھا لو، فلاں کلونجی کھا لو، فلاں کھا لو، فلاں کھا لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، جدوں حضور دی سنت دے اوتے عمل کرتے سن لوگ، اس وقت اس طرح دی بیماریاں ہی پیدا نہیں سی۔ اور جدوں دا اسی سنتاں تو منہ موڑیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو پھر اس طرح دے معاملات پیش ہو گئے نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقاء، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مشکیزے دے منہ دے نال پانی پین تو منع کیتا، یعنی بہت بڑا برتن ہوئے نا اس نو بھی تسی منہ لا کے پانی نہ پیو، بلکہ تسی چھوٹے برتن دے اندر پا کے پیو۔ اور آقا علیہ السلام دے غلام آج اسی ویندے نہیں کہ جس طرح مرضی اسی چپ کر کے اٹھایا تو شروع ہو۔ حضور دے غلام جدوں اسی سنت تو منہ پھیرنے ہیں نا پھر اس طرح دے معاملات پیدا ہوندے ہیں۔ اور ایک روایت دے اندر آندے حضرت انس بن مالک فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ نہا ان یشرب الرجل قائما، فرمایا آقا علیہ السلام نے منع کیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے پانی نہ پیوے، بلکہ جدو پانی پینا ہوئے سب تو پہلے بہ جاوے زمین تے بہ کے، پھر حضور نے دسے ہوئے طریقے دے مطابق یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سجی ہاتھ دے اندر گلاس لے کے پھر 3 سا لے کے پانی پیے۔ اور ایک روایت دے اندر آندے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شروع دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور جدو پانی پی کے اپنا برتن رکھن لگے نا ادھروں الحمدللہ آکھے، اس وقت الحمدللہ پڑھے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، لیکن آج اسی جس طرح کھلوتی ہونے اس طرح برتن پھڑنے ہیں اور پانی پی لینے ہیں۔ سورہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں کوئی بھی بندہ ہرگز کھڑا ہو کے پانی نہ پیوے، اور میں جرا اگر کھل کے پین لگے نا انہوں چاہیے کہ قائے کر دے، الٹی کر دے، انہوں چاہیے کہ قائے کر دے۔ آقا علیہ السلام دے غلام، یہ مسلم شریف دی حدیث مبارک، یعنی کھڑے ہو کے پانی پینا کسی صورت دے اندر جائز نہیں ہے ما سوا آب زمزم دے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من ماء زمزم فشربوا وهو قائم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آب زمزم دا ڈول لایا گیا، فرمایا آپ نے کھڑے ہو کے پیتا،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی ثابت ہے، یعنی ما سوا اس متبرک پانی دا جڑا ایک نبی دی ایڑی دے وچوں جاری ہوئے جنہاں دا نام جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سی، ما سوا اس متبرک سمجھ دی ہویا اس دے ما سوا کوئی بھی پانی کھڑا ہو کے پینا جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یاد رکھو، کوئی بھی بندہ اج اپنے معاشرے دے اندر ویکھ لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری دے اندر لگا ہوا ہے، اور کچھ ایسے بھی بزرگ ویکھن دے اندر آندے نے جنہاں دی کافی ساری عمر ہو گئی ہے، جڑے کھاندے بھی ٹھیک ٹھاک نے، پیندے بھی ٹھیک ٹھاک نے، انہاں نوں جگر دی بیماری ہے، نہ معدے دی، نہ شوگر دی، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جدوں انہاں دا رہن سہن، انہاں دی زندگی ویکھی دے تے او تقریباً حضور دی سنت دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہو، یعنی جو طریقہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھان دا دسیا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پین دا دسیا ہے، اس دے مطابق حضور دے دسیے طریقے دے مطابق کھاؤ پیو، اپنی زندگی بسر کرو، یقیناً کسی بیماری دی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس انسان دے نزدیک ہی آ جائے جڑا میرے حضور دی سنت دے اوتے زندگی بسر کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، لیکن جدو اسی گھر دے اندر خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھاں گے، خود تین ساواں لے کے پانی نہیں پیاں گے، خود اسی بہ کے پانی نہیں پیاں گے، پھر ساڈی اولاد بھی، ساڈے اہل و عیال بھی سانو ویکھ کے وہی طریقہ اختیار کرن گے۔ جدو اسی گھر دے اندر خود سنتاں دے اوتے عمل کران گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کھان دا دسیا ہے، جو طریقہ پین دا دسیا ہے، اسی اس دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کران گے، اس طریقے دے مطابق چلان گے کہ حضور دے غلاموں پھر ساڈی اولاد بھی اس دے مطابق چلے گی۔ وہ آکھے نہیں کہ ساڈا باپ اس طرح پیندا ہے، یہ ساڈا بھائی اس طرح پیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کوشش کرو کہ گھر دے اندر حضور دی سنتاں دا جڑا عمل ہے نا وہ شروع کرو، اس دے اندر بہت زیادہ برکت۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیماریاں تو بچنا چاہندے ہو، اس پر فتن دور دے اندر وباواں تو بچنا چاہندے ہو تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔